रहे ना रहे ये जीवन कभी बनी ये रहे दोस्ती है तेरी कसम ओ यारा मेरे जुदा हम ना होंगे कभी। آپ بڑا بلنٹلی عمران خان صاحب سے اختلافات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیں نا اپنے محسنوں کو برا بھلا کہنا، ان میں جہانگیر ترین سے لے کے علیم خان سے لے کے پون چودھری سے لے کے بہت سارے نام آتے ہیں. تو عمران خان ایک ایسے آدمی ہیں جو خطرناک سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی شرم ختم ہو جاتی ہے ایسے موقع پہ. عمران خان ایک لالچی آدمی ہے، توشہ خانہ سے ثابت ہوتا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل انسائٹ. میں ہوں وجیہہ نجم. ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں ایک عام آدمی مقبولیت کی تمام حدیں طے کر دے اور اس کے بعد سماج کو بہتر بنانے کے لیے ان کو برابری کی بنیاد پر تمام سہولتیں اور ضرورتیں فراہم کرنے کے لیے ایک پارٹی کی بنیاد بھی رکھ دے. آج کے میرے مہمان ایک ایسے ہی عالمی شہرت یافتہ گلوکار ہیں جنہوں نے اب ایک سیاسی تنظیم کی بنیاد بھی رکھ دیا ہے. جواد احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کریں گے ملک کی صورتحال کے بارے میں بھی اور ان کے کیریئر کے بارے میں بھی، اور ان سے کچھ گانے بھی سنیں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، شکریہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کے. ایک گمنام جواد احمد سے ایک عالمی شہرت یافتہ جواد احمد بننے کے سفر کو کیسے بیان کریں گے آپ؟ اچھا، میرا چونکہ موٹیو تھا نا پولیٹکس تھا شروع سے. میں جب جوپیٹرز میں تھا تو اس وقت تو آپ میرے خیال پیدا بھی نہیں ہوئے ہوگے. جوپیٹرز میں تھا 92 سے لے کے 97 تک. ٹھیک ہے. تو اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا کہ مجھے پولیٹکس کرنی ہے. میرے والدین پروفیسر تھے پولیٹیکل سائنس کے. میں مڈل کلاس کا آدمی تھا، تو آئی ہیڈ ٹو بیکم فیمس ان آرڈر ٹو بیکم پولیٹیشین. میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا. تو اس لیے میں نے پھر جوپیٹرز چھوڑ کے، میری انجینئرنگ کمپلیٹ ہو گئی ہوئی تھی، مکینیکل انجینئرنگ کر رہا تھا میں یو ٹی لاہور سے. تو وہاں سے کرنے کے بعد میں نے ابو سے کہا کہ مجھے نا ایک سولو کریئر کرنے دیں اسٹارٹ. اگر میرا کچھ بن گیا تو مجھے فائدہ ہوگا، میں پولیٹکس کر سکوں گا. تو میری پوری فیملی گواہ ہے سب کہ میں نے یہی کرنا تھا. میری دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا ورک کرنا ہے، اور سب کو پتا تھا اس کا کیا مطلب ہے. تو اس لیے میرے لیے جو تھا نا یہ ایک چیلنج تھا. مجھے مشہور ہونا تھا. لوگ شوبز میں آتے ہیں گلیمر کے لیے، لوگ شوبز میں آتے ہیں پیسے کے لیے. میرا پیسے کے ساتھ صرف اتنا تعلق رہا وجیہ کہ میرا گھر چلتا رہے. ابھی بھی آپ دیکھو نا، میرے ہم اثر جتنے گلوکار ہیں وہ سارے کے سارے نا فارم ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنے والد صاحب سے رہتا ہوں. یہ بہت بڑی قربانی ہے جو میں نے دی ہوئی ہے. میں نے اپنے سارے پیسے، مطلب زیادہ تر پیسے میں نے لگائے ہیں پہلے تعلیم فار آل، پھر رائز فار پاکستان، پھر رائز فار ایکوالٹی، پھر انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ اور اب برابری پارٹی. تو میں تو ان چیزوں میں لگا رہا ہوں پچھلے تقریباً 16 سال سے. 2003 میں میں نے سٹارٹ کر دیا، 2002 میں میں نے یہ کام سٹارٹ کر دیا تھا. تو آپ دیکھو کہ 21 سال ہو گئے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ جو سفر ہے یہ بڑا اچھا رہا ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. چیلنجنگ تھا، لیکن اب میں وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں ہم ایک پارٹی تعمیر کر سکتے ہیں عام لوگوں کی. آپ سنگنگ کے بعد پھر جو پالیٹکس میں آئے، کیونکہ آپ کا انٹرسٹ تھا، آپ کو یہ کرنا تھا، تو آپ کو کبھی ریگریٹ ہوا ہے کہ مجھے شاید نہیں آنا چاہیے تھا؟ میں سنگنگ کر رہا تھا، مجھے بہت لوگ پریز کر رہے تھے، اپریسیشن تھی، پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا. میرا یہ مسئلہ نہیں تھا نا، میرا مسئلہ تھا ہی نہیں یہ کہ لوگ مجھے پریز کریں. میں آپ کو سچ بتاؤں تو مجھے جب کوئی زیادہ پریز کرتا ہے نا تو مجھے اس پہ شک ہوتا ہے تھوڑا سا کہ اس کو کیا ہو گیا. کیونکہ میں نا اصلیت جانتا ہوں انسانوں کی. انسان آخر کار وہ بالکل اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح ان کو عام لوگ باقی لگ رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی خاص نہیں ہوتے. میں اپنے اوپر آپ کو اپلائی کر کے بتاتا ہوں نا، میں نے تو اپنے آپ کو گرو کرتے دیکھا ہے. وہی لوگ جو مجھ سے پہلے اس طرح بات کرتے تھے کیا حال ہے جواد صاحب، ٹھیک ہیں، اس کے بعد جب میں مشہور ہو گیا کیونکہ میرے پہ کیمرے لگ گئے، میرے گانے ہٹ ہونا شروع ہو گئے، وہ مجھے اٹھ کے ایک دم کھڑے ہوئے رہتے تھے، جواد صاحب کیا حال ہے. تو میں ہنستا تھا، میں کہتا تھا یار یہ کیا دنیا ہے. تو اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وجیہ تو باقی سارے بھی ایسے ہوتے ہیں نا. تو میں نہ کسی کامیاب، مشہور، امیر یا نام والے آدمی کے ساتھ نا، طاقتور آدمی کے ساتھ، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ایسا نہیں ہوتا کہ میں اس کی صرف اس بات پہ عزت کروں. آپ کے والد صاحب نے پولیٹیکل سائنسز میں تعلیم حاصل کی، لیکن پالیٹکس میں آئے آپ، تو والد صاحب نے روکا یا ان کی بھی فل سپورٹ تھی کہ کر لو؟ حالانکہ انہوں نے پڑھی بھی ہوئی تھی ایک چیز، وہ خود سامنے نہیں آیا اس طرح سے. نہیں، میرے والد صاحب اور والدہ دونوں جو ہے نا بڑے پروگریسو لوگ تھے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھو کہ جس زمانے میں نے میوزک سٹارٹ کیا نا، اس زمانے میں صرف میں نہیں، جتنے بھی لوگ رہے ہیں مطلب شوبز میں، شداد روئے ہے، حدیقہ کیانی ہے، ابراؤ الحق ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں میرے زمانے کے جو ہم مسا گلوکار ہیں. ہم سے پہلے ایون جنید جمشید، پھر وہ
ہمارا میرا بینڈ جوپٹرز، اس میں علی عظمت تھے، بعد میں وہ جنون میں چلے گئے، جنون اس سے پہلے چلے جائیں تو عالمگیر شیخی، نازیہ زہیب، یہ سب لوگ. ہمارے زمانے تک نا لوگ اپنے بال بچوں کو دیکھتے تھے نا میوزک کر رہا ہے تو وہ ڈر جاتے تھے. اس لیے نہیں کہ ان کو برا لگتا تھا کہ یہ کیوں کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ اس میں تو کچھ بننا اگر نہ آیا تو کیا کرے گا کیا. اور ہوتا بھی تھا جی، اگر ہمارے کام میں 100 سنگر ہر مہینے اپنا البم نکالتا تھا نا تو ان میں سے ایک بھی ہٹ نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی 1200 سنگر پورے ایک سال میں البم نکالتے تھے تو 4-5 ہٹ ہوتے تھے، مطلب بڑا نام بناتے تھے. تو اس لیے بڑا مشکل تھا. لیکن چونکہ پروگریسو والدین جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کرو جو تمہارا دل کرتا ہے، جو کیونکہ انجینئرنگ کر لو. میرے بھائی ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر، ایک آرکیٹیکٹ ہے، ایک میں انجینئر ہوں. والدین نے کہا کہ مڈل کلاس کے لوگ ہو یار کچھ ڈگری لے لو، اس کے بعد جو دل کرتا ہے کرو. تو میں نے ڈگری جب والد صاحب کو پکڑائی اس کے بعد میں آزاد ہو گیا، اس لیے وہ سپورٹ کر رہے تھے. اچھا، جیسے سنگنگ کریئر ہو یا ایکٹنگ کریئر ہو، ریجیکشن جو ہے وہ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا سنگنگ کریئر میں کہ آپ کو ریجیکشن فیس کرنی پڑی ہو یا لوگوں نے بہت زیادہ ڈسکریج کیا ہو، نہیں تم نہیں گا سکتے، تم نہیں کر سکتے اسٹارٹ میں؟ نہیں، مجھے اس لیے نہیں کرنی پڑی کیونکہ میں ایک بہت بڑے بینڈ میں تھا. جوپٹر جو تھا نا، یہ پاکستان میں 2 بڑے بینڈ تھے، ایک وائٹل سائنس تھا، ایک جوپٹر تھا. ہمارا گانا تھا یارو یہی دوستی ہے، اور ان کا تھا دل دل پاکستان. اور یہ اتنے بڑے بینڈ میں سنگر کے طور پہ ہونا، تو اس کی وجہ سے مجھے اتنی ٹریننگ مل گئی تھی بینڈ کے زمانے میں. میں ایکچولی واحد شاید پاپ آرٹسٹ ہوں گا جتنے بھی لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں جس نے اتنے کانسرٹس کیے ہوئے ہیں، کبھی کوئی کر ہی نہیں سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں، سن 2000 میں، یہ 2000 میں نے جب البم نکالا اپنا پہلا، تو میں نے اپنے البم کے اندر لکھا تھا کہ میں اب تک 2000 سے زیادہ کانسرٹس کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. وہ کیونکہ میں جوپٹرز میں تھا نا، آپ کو پتہ ہے 365 دن میں سے ہم تقریباً 300 دن شوز کرتے تھے. اچھا. 300 روز شو ہوتا تھا ہمارا، روز. اب وہ شوز کون سے ہوتے تھے؟ کوئی شادی کا، مہندی کا، وہ سالگرہ کا، آرمی کا، اسکولوں کالجوں کے، کوئی بھی پھر ٹکٹ والا کانسرٹ، کچھ بھی کانسرٹ ہونا، NGOs کے کانسرٹ، ہم وہاں پہنچ جاتے تھے اور تھوڑے سے پیسے لیتے تھے اور ایکول بانٹتے تھے ایک دوسرے میں نا، ایکول بڑھتا تھا. سنگر کو بھی وہی ملتا تھا، گٹارسٹ کو بھی وہی، اور نہیں اس کو کی بورڈسٹ کو بھی وہی، ڈرمر کو بھی وہی، ایون ساؤنڈ انجینئر کو بھی وہی. ہاں، سب کا ایک جتنا شیئر ہوتا تھا. تو وہ جب میں نے کیا نا، تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ میں نے کیا کوئی 92 سے لے کے 97 تک. ہاں، تو وہ جو میرا زمانہ تھا نا 92 سے 97 تک، وہ اتنا پیک کا زمانہ تھا. میں نے اتنا ٹریننگ لے لی تھی کہ ریجیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. مجھے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ کو گانا نہیں آتا. اچھا جواد صاحب، آپ اور ابرار الحق ایک ہی عہد کے سنگر ہیں، پھر انہوں نے رفائی کام شروع کر دیا، انہوں نے سیاست میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی، آپ بھی پھر سیاست کی طرف آ گئے. کیا لگتا ہے کہ ابرار الحق ایز اے سنگر زیادہ اچھا کام کر رہے تھے، ایز اے سیاست دان زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، ابرار کا جو ہے نا معاملہ میرے سے بالکل علیحدہ ہے. ابرار کو شوق تھا عمران خان بننے کا. وہ ہسپتال بنایا اپنی مدر کے نام پہ، اس نے بنانا شروع کر دیا. پھر آخرکار سیاست میں آیا تو پھر PTI کو جوائن کر لیا اور سیاست کی. دیکھو، ایک ہوتا ہے گول ہونا اس حوالے سے سیاست میں کہ ہم نے اس ملک کو چینج کرنا ہے. اس کے لیے آپ کسی پرانی پارٹی میں جا کے بس بیٹھ جائیں اور الیکشن لڑے پیسے کے زور پہ یا اس پارٹی کے نام سے، جس پارٹی میں پہلے سرمایہ دار جاگیردار بیٹھے ہوں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ابرار سارا سال آپ کو، بلکہ 5 سال اپنے الیکشن ہارنے کے بعد 2 دفعہ آپ کو ملے گا کانسرٹ کرتا ہوا. تو ٹی وی پہ کبھی نظر نہیں آئے گا آپ کو. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے ٹاک شو میں بیٹھا ہوا ہے. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہا ہے. وہ 5 سال چپ رہتا ہے. کیوں؟ اس کو صرف الیکشن جیتنا ہے. وہ صرف الیکشن لڑنے کے لیے پالیٹکس کر رہا ہے. ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے. آپ بڑا بلنٹلی عمران خان صاحب سے اختلافات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی آپ کو لگا ہے کہ اس سے آپ کی فین فالوئنگ جو ہے اس میں کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں، فرق تو پڑا ہے، ڈیفینیٹلی پڑا ہے. مجھے نہیں فرق پڑا کوئی. اچھا. دیکھو، نہ تو مجھے پیسے کمانے کا شوق ہے کہ لوگ مجھے پریز کریں تو میرے کانسرٹس پہ آئیں. کانسرٹ ہو نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا. پھر یہ ایک ہوتا ہے ٹائم. یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا، اس میں ہم لڑ رہے ہیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. مجھے بلکہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو خیال نہیں آ رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بجائے کہ مجھے کرٹیسائز کرنے کے. اس بات سے کہ آپ کو کسی بندے کے ساتھ جو ہے وہ ایک لگاؤ ہو گیا ہے،
آپ ذرا اس کو لاجیکلی دیکھو نا کہ وہ کیا کر رہا ہے آپ کے لیے. وہ تو آپ کو لیڈر تک نہیں بنا رہا, اس نے تو اپنے ارد گرد وہی رکھے ہوئے امیر لوگ. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ ایسا سوچتے ہیں, ایسے چینج ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. عوامی برابری پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ جو انسان پاکستان میں رہتا ہے, اپنے بال بچوں کو پالتا ہے, ایڈلٹ ہے, کام کر سکتا ہے, تو وہ اس کی انکم جو ہو, چاہے وہ ویج کی شکل میں ہو, چاہے وہ بزنس کرنے کی صورت میں, اس کے پاس ارننگ کی صورت میں ہو, ریونیو کی صورت میں ہو, وہ اتنی ضرور ہو کہ اس کے جیب میں اتنے پیسے ضرور ہوں ایک مہینے میں کہ وہ اس سے اپنے خاندان کے لیے اور اپنے لیے ہیلتھ خرید سکے, کیونکہ سب بکتا ہے نا یہاں, ایجوکیشن خرید سکے, یہ بھی بکتی ہے. اس کے بعد ایک ایک وہ چیز جو اس کو چاہیے, اس میں مکان تک آتا ہے, کھانا, کپڑا, پھر اس کے بعد اگر اس کو عدالت میں جانا پڑتا ہے انصاف کے لیے, وکیل کرنے کے اس کو پیسے ہوں, ساری چیزیں پیسوں سے آتی ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد اتنے پیسے ضرور ہوں. یہ ہماری پارٹی کا اصل منشور ہے. یہ جو ملک ریاض جیسے لوگ ہیں, یہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر اسی طرح غریبوں سے پہلے زمین ہتھیاتے ہیں, پھر وہ اربوں روپے کی آگے بیچتے ہیں, پیسہ بناتے ہیں, ان میں شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, ان میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں جو اس میں حصے دار ہیں. یہ سارے ریفارمز بھی ہم نے کرنے ہیں, یہ کوئی پارٹی نہیں کر سکتی. اور میں بالکل صاف بتاؤں, کیونکہ ہمیں یہ سارے کام اس میں حصہ لینا ہی نہیں ہے, ہم ان میں ہیں ہی نہیں. ہم تو مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور ہم خوش ہیں اپنی لائف میں. میں تو یہ اپنے والد صاحب کے گھر میں رہتا ہوں, میں نے بتایا مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ فارم ہاؤس میں مجھے جانا ہی نہیں ہے. خان صاحب بھی تو یہ کہتے ہیں میرے پاس سب کچھ ہے, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, میں تو آپ لوگوں کے لیے باہر نکلا ہوں, اس کے پاس لڑ رہا ہوں. سب کچھ ہے. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی طرح رہتا ہی نہیں ہے. دیکھو ایک عام آدمی رہتا ہے 5 مرلے 10 مرلے 15 مرلے 1 کنال, میں کہتا ہوں 2 کنال میں رہ لے. اچھا کوئی بہت ہی زیادہ بڑے خاندان کا ہے, اس کو بھاگنے کے لیے جگہ دی 4 کنال میں رہ لے. وہ ایک آدمی 300 کنال میں رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. وہ نہیں کر سکتا. یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے, جن کے اپنے حرص اور لالچ نہیں ختم ہوتے, اور پھر 8 کنال کا گھر یہاں پہ لاہور میں. یہ ہمارے میں سے نہیں ہے, یہ مڈل کلاس نہیں ہے, یہ ایلیٹ کے آدمی ہیں خود بھی. ان کی لڑائی بھی آپسی لڑائی ہے, امیروں کی آپس کی لڑائی میں عمران خان گھسے میں. اور جو آپ نے بات کی ہے نا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, تو توشہ خانے سے پیسے کو لیا آپ نے. یہ دیکھیں جو لالچی آدمی ہوتا ہے نا, امیر عام طور پہ لالچی ہوتے ہیں. میں سارے امیروں کو نہیں کچھ کہنا چاہتا, زیادہ تر لوگ امیر جو ہیں وہ لالچ کی وجہ سے امیر ہوتے ہیں. وہ لالچ ہوتا ہے تو بائی ہک اور بائی کروک وہ پیسہ بناتے ہیں, اچھی طریقے سے یا برے طریقے سے. پکڑتے پھریں آپ ان کو, بعد میں پکڑے جاتے بھی نہیں ہیں. پکڑا ہے نواز عمران خان نے کسی کو, تو وہ جو امیر پیسے بنا رہے ہوتے ہیں نا, ان کو آپ روک نہیں سکتے, وہ بناتے رہتے ہیں پیسے. اب آپ کو خود ہی رکنا پڑتا ہے. ہماری پارٹی میں سے لوگ نہیں آ سکتے جو لوگ پیسے کے بل پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں یا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. ہماری پارٹی میں ویلکم نہیں ہے. تو اس لیے عمران خان ایک لالچی آدمی ہے, توشہ خانہ سے ثابت ہوتا ہے. 1 فورن فنڈنگ والا کیس, 2 القادر ٹرسٹ جس میں ملک ریاض کو انہوں نے پیسے دیے ہیں, وہ 3, اور اس کے علاوہ جو عثمان بزدار کے زمانے میں جتنی کرپشن کی ہوئی. عمران ریاض خان آج کل بڑی باتیں وہ کر رہے ہیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ویسے اب آج کل تو ان کو جہاں بھی ہیں, میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں. کسی کو بھی اٹھا کے سلین لے کے جانا چاہیے, چاہے وہ میرے اگینسٹ ہی کوئی لوگ ہوں, کوئی بھی, اس کو غائب نہیں کرنا چاہیے. یہ غلط بات ہے, ریاست میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں عمران ریاض کا ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ کھڑے آج کہہ رہے ہیں نا, عثمان بزدار کے اوپر انہوں نے شوز کیے ہیں اپنے زمانے میں, جب عمران خان اور وہ سارے ایک پیج پہ تھے ادارے. تو عمران ریاض کہتے تھے جی عثمان بزدار کی کرپشن ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اب کیوں نہیں بات کرتے اس پہ. تو عمران خان نے بہت کرپشن کی ہے, بہت پیسہ بنایا ہے, اور ان کی بیگم نے بھی بنایا ہے, ان کے گھر والوں نے بھی بنایا ہے, اور وہ سب کے سامنے آیا ہے. سر 9 مئی کو جو پورے ملک میں ہم نے دیکھا صورتحال تھی, کورٹ کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا گیا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب پہلے تو کہتے ہیں کہ مقبول لیڈر تو تھے ہی, وہ مقبولیت عوام میں بہت زیادہ تھی, لیکن اس کے بعد سے یہ بھی ثابت ہو جس طرح سے ان کو فوراً رہا بھی کیا گیا 1-1.5 دن کے بعد, جو اس سے عوام باہر نکلی ان کے لیے, تو وہ پاپولر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت طاقتور لیڈر بن کے بھی سامنے. آپ کو ایسا لگتا ہے ایسا ہے کہ نہیں؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں ہسٹری میں نا ایک انسان کی نا فیم اور پاپولیرٹی کی نا ایک پیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ عمران خان نے اچیو کر لی تھی جب انہوں نے امپورٹڈ گورنمنٹ کا نعرہ لگایا تھا. ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے امریکی سازش کا نعرہ لگایا تھا. لیکن عمران خان نے اس کے بعد لوز کیا ہے, ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. جب آپ اپنے ملک کے ادارے کو اٹیک کرتے ہیں نا,
اور اس ادارے کو اٹیک کرتے ہیں جس کے آپ نے بوٹ پالش پہلے کیے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ دو فرق کرنے چاہیے ہمیں. اگر ایک انسان ایک ادارے نے بنایا ہے, یہ خود کہتے ہیں, اب آج ان کے پرانے انٹرویوز دیکھیں, یہ تو جنرل باجوہ کے اوپر کوئی بات ہوتی تھی تو یہ تڑپ اٹھتے تھے کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے, ایسا نہیں ہے, وہ تو یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. ایسا آدمی جب اپنے آپ کو نکالے جانے پہ انہی کو الٹا برا بلا کہنا شروع کر دے تو عوام نا دونوں چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے. ان کی پیک نیچے آئی ہے, ان کو خود معلوم نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو مڈل کلاس ہے نا, جو سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہے, یا ایون ورکنگ کلاس بھی بیٹھی کچھ حد تک, یہ لوگ نا دیکھ رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں سب کچھ. ان کو پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کی پروپیگنڈا مشینری بہت بڑی ہے, تو وہ روز کوئی نہ کوئی نیوز وہ نکالتے ہیں اور بمبارڈمنٹ کرتے ہیں اس کی. اور یہ اس وقت سے بنی ہوئی جب ادارے ان کے ساتھ تھے, انہوں نے بنا کے دی تھی اور اب یہ یوز کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے نا بمبارڈمنٹ اتنی ہے کہ ایک خاص نیریٹو یہ بنا لیتے ہیں, روز نیریٹو نیا بناتے ہیں. لیکن اب کیا ہوا ہے کچھ عرصے سے کہ جب سے ان کے ہاتھ سے طاقت گئی ہے نا, تو ان کا نیریٹو اس طرح بن نہیں رہا جس طرح وہ بنتا تھا. اب دوسری طرف سے نیریٹو ایک اسٹرانگ آ رہا ہے. اب لوگ کنفیوزڈ ہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ دوسری طرف سے بھی کہانی آ رہی ہے. عمران خان عدالت میں کیوں نہیں پیش ہو رہے, نیب اگر کہہ رہی ہے تو پیش تو ہو جائے, پیش نہیں ہو رہے, بھئی آپ جا کے ثبوت دیں, وہ نہیں جا رہے. تو لوگ اب نا ایسے ہٹ رہے ہیں. اقتدار کے عمران خان اور اپوزیشن کے عمران خان دونوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ, میجر ڈیفرنس؟ اپوزیشن میں عمران خان زیادہ زہریلے ہو جاتے ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں نا میں خطرناک ہو گیا ہوں, وہ خطرناک نہیں ہوتے ایکچولی, وہ غیرت مندی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. میں دیکھیں نا اپنے محسنوں کو برا بھلا کہنا, ان میں جہانگیر ترین سے لے کے علیم خان سے لے کے اون چودھری سے لے کے بہت سارے نام آتے ہیں. پھر آپ آ جائیں ان جو آرمی کے لوگ تھے ان کو برا بھلا کہنا, پھر ان کے ارد گرد جتنے ان کے دوست تھے جو ان کے ساتھ چلے شروع میں, ان میں سے کئی ان کو کہتے رہے کہ یار یہ نہ کرو, یہ نہ, ان کو انہوں نے چھوڑ دیا. بہت سارے ان کے پرسنل دوست ہیں. تو عمران خان ایک ایسے آدمی ہیں جو خطرناک سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی شرم ختم ہو جاتی ہے ایسے موقع پہ. وہ اپنے لیے, اپنے گلیمر کے لیے, اپنے تھرل کے لیے, جو کہ کہتے بھی تھے میں تو پالیٹکس تھرل کے لیے کرتا ہوں, تو اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, تو وہ خطرناک ہو جاتے ہیں واقعی. لیکن وہ اپنے لیے یا وہ اداروں کے لیے نہیں, صرف وہ پاکستان کے لیے خطرناک ہو جاتے ہیں. اس وقت سب سے بڑے ناسور بنے ہوئے ہیں پاکستان کے. اگر آپ آج عمران خان کو سیاست سے نکال دیں نا, تو دیکھیں پاکستان ایک آدمی کے اوپر نہیں چلتا. میں نے بھی مر جانا, انہوں نے بھی مر جانا ہے, سب نے چلے جانا. یہ تو پھر یہ ایسے رہے گا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی نا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا ہی, کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہی. تو یہ کہنا ہے کہ عمران خان نہیں ہوگا تو کیا دنیا ختم ہو جائے گی؟ تو عمران خان جو یہ پھیلا رہے ہیں نا کہ جی میں انڈسپینسیبل ہوں, کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہوتا. قبریں جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہیں انڈسپینسیبل لوگوں سے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے. عمران خان کو اگر نکال دیا جائے نا سیاست سے تو سیاست ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ یہ آدمی روز مسئلے پیدا کر رہا ہے. اور پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اگر ایک آدمی بار بار پیدا کر رہا ہے پچھلے مطلب 2022 سے, تو مجھے پتہ ہے ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں ڈالر اتنے کا ہو گیا, عمران خان شرم کریں. لوگ کہتے ہیں ان کو کیوں کہہ رہے ہو, حکومت کی. میں کہتا ہوں یار حکومت جس کی بھی ہے چلا سکتا ہے کوئی حکومت, کوئی مائی کا لال حکومت چلا سکتا ہے اگر اس کے پیچھے ہر وقت پروپیگنڈا ہو رہا ہو اور کچھ بھی نہ کرنے دیا جا رہا ہو, اور انویسٹر بھاگ رہے ہوں اور لوگوں کو پتہ نہ چل رہا ہوں کریں کیا. لوگ باہر بھاگنا چاہتے ہوں, لوگ کہتے ہیں ہم نے اس ملک میں نہیں رہنا, لوگ اپنی امیگریشن اپلائی کر رہے ہوں, پھر لوگ اپنا پیسہ جو ہے وہ گھروں میں ڈالر بنا کے تو رکھ رہے ہوں کہ پتہ نہیں بینکنگ سسٹم کا کلیپس کر جائے. تو یہ تو عمران خان یہ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, اس میں کون سا مجھے بتائیں فائدہ ہے. تو مجھے لگتا ہے ان کو اگر نکال دیا جائے سیاست سے, لیکن پولیٹیکلی میں نہیں کہتا کہ ہاں اگر ان پہ کوئی ثبوت ملتے ہیں عدالتوں میں, جرم ثابت ہوتا ہے تو ان کو سزا دی جائے, غیر قانونی طور پہ سزا بھی نہ دی جائے, تو مجھے لگتا ہے اس سے مسئلہ حل ہوگا, ادروائز نہیں ہونا یہ مسئلہ حل. آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آفر ہوئی بھی ہے کہ آپ ان کی پارٹی کو جوائن بہت دفعہ عمران خان نے خود کی ہے. عمران خان نے مجھے 2013 میں 3 دفعہ آفر کیا تھا, 2 دفعہ لوگوں کے تھرو, 1 دفعہ خود. ایک دفعہ تو لیاقت بلوچ گواہ ہیں اس کے, لیاقت بلوچ میرے ساتھ بیٹھے تھے. عمران خان نے مجھے 3ری دفعہ کہا تھا, ایکچولی 4 دفعہ کہا انہوں نے, 4تھی دفعہ انہوں نے خود مجھے جب کہا تھا تو لاہور کے جلسے میں آنے کے لیے کہا تھا. لیکن اس وقت تک ہم ایکٹیو ہی نہیں تھے. میری پارٹی بنی ہے 2018 میں, ٹھیک ہے, میں 2013 کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ نہیں جی میں نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھے معلوم تھا 2010 سے انہوں نے اپنے ارد گرد 2 لوگ اکٹھے کیے تھے, اور جس طریقے سے 2014 میں جو دھرنے کیے اور مجھے پتا تھا یہ کس طرف جا رہے ہیں, ان کے ساتھ کون ہے, تو بنایا جا رہا ہے ان کو.
تو ہم تو کر ہی نہیں سکتے تھے یہ کام. جب سے آپ نے بہت بلنٹلی اور بولڈلی سوشل میڈیا پر ان کے اگینسٹ بولنا شروع کیا ہے یا اپنا نظریہ رکھا ہے, اختلافات رکھے ہیں, اس کے بعد سے کبھی آفر ہوئی پارٹی کی طرف سے کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں یا کیا مسئلہ ہے ایسا؟ کیونکہ آپ زیادہ عمران خان صاحب کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں. مجھے جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ عمران خان بالکل ایک زمانے میں عمران خان اس کے گواہ ہیں لوگ, وہ مجھے بڑا کہتے تھے کہ مطلب پسند کرتے تھے. جب میری ملاقاتیں ہوتی تھی تو ملاقاتوں میں بھی اچھی ملاقات ہوتی تھی. پرابلم یہ ہے کہ جب انسان ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے جیسے لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑا ہو جائے نا, جو کہ آرٹیکل 3 میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہو, دستور میں, تو پھر اس کو کچھ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے کون پسند کرتا ہے کون نہیں کرتا. تو اب تو عمران خان مجھے بالکل پسند نہیں کرتا جو مجھے بتایا جاتا ہے. آپ کے اپنے پسندیدہ سیاستدان کون سے ہیں؟ کارل مارکس پسند ہیں, وہ ایکٹیو سیاستدان بھی رہے ہیں اور انہوں نے ایک فلسفہ بھی دیا. پھر مجھے فریڈرک اینگلز پسند ہیں. پھر مجھے ولادیمیر ایلچ لینن پسند ہیں جو کہ رشین ریولوشن کے جو پرپیٹریٹر تھے. یعنی پاکستان سے کوئی آپ کو پسند نہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کوئی اچھا سیاستدان پاکستان میں ہے ابھی؟ بڑے افسوس کی بات ہے, واقعی نہیں اس طرح پسند. آنے والے انتخابات میں ملک پھر ہم کس کے حوالے کریں؟ اگر کوئی بھی سیاستدان ہمارے پاس اس طرح کا نہیں ہے جو ہمارے ملک کو چلا سکے, غربت سے نکال سکے, 3 وقت کی روٹی مل سکے ہمیں, تو ہم کس کے حوالے کریں اپنے ملک؟ دیکھو بڑا سوچنا چاہیے, ہمارے حوالے کریں. اگر تو میرے نہیں, میری پارٹی کے, کیونکہ میں تو الیکشن نہیں لڑ رہا نا. دیکھو بات یہ ہے, اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پارٹیوں کے تھرو ان کو کچھ مل جائے گا تو کر لیں, ان کو دوبارہ ووٹ دے دیں. اگر ان کو اتنی عقل نہیں ہے ابھی تک, اتنا شعور نہیں ہے, اور جو ٹکر کے لوگ یہ بنے ہوئے ہیں, بھئی آپ اپنے حقوق کے لیے تو بات ہی کوئی نہیں کرتے, اس کے لیے تو آپ کھڑے نہیں ہوتے. اپنے دفتروں میں تو آپ کو جو آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے, آپ کی پارٹی کوئی نہیں ہے آپ پیچھے کھڑی ہو سکے. ٹریڈ یونینز تک جو ہیں وہ آپ نہیں بنا سکتے. اسکولوں کالجوں میں آپ اسٹوڈنٹ یونین نہیں بنا سکتے. یہ کوئی پارٹی ایسی ہوگی جو عام لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے جو یہ سب کچھ کر سکے گی نا, تو آپ کی پارٹی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میرا اپنا ہی خیال ہے کہ ان لوگوں کو ہمیں ووٹ دینا چاہیے. اس دفعہ دیں نہ دیں, ان کو عقل تو آ جانی چاہیے, نہیں آئے گی تو نہ کریں. لیکن آخرکار ان کو نجات اسی طرح ملے گی اگر یہ خود منظم ہوں گے کسی پارٹی کے بینر کے نیچے, جو پارٹی عام لوگوں کی ہوگی. اور عام لوگوں کی کا مطلب یہ ہے کہ انہی کے لیڈرز ہوں گے ان کے اندر اکثریت میں. تو آنے والے دنوں میں آپ اپنی کامیابی اور عمران خان صاحب کی ناکامی کہاں تک دیکھ رہے ہیں پھر؟ میں عمران خان کے خلاف صرف نہیں ہوں, میں تو اس پورے زیادہ بولتے تو ان کے خلاف اس لیے کیونکہ عمران خان مسئلہ ہے نا. وجہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, سوچ کے سچی بتائیں, اور آپ نے سچ بولنا ہے. مجھے بتائیں آپ ٹی وی لگاتے ہیں, آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ عمران خان نے یہ کر دیا, عمران خان نے وہ کر دیا, وہ یہ کہہ رہا ہے, اس کا بھی کڑی عمران خان سے مل رہی. عمران خان اس ملک میں مسئلہ ہے اس وقت. ٹھیک ہے, اگر عمران خان ہٹ جائیں تو برابری پارٹی گرو کرے گی. برابری پارٹی کی گروتھ میں سب سے بڑا جو بڑی رکاوٹ ہے وہ عمران خان ہے. اچھا, کیونکہ دیکھیں ہم نے لڑنا ہے جن لوگوں سے. عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں لڑنا چاہتا ہوں آپ کے لیے, اور یہ آپ نے نہیں لڑنا بھائی. آپ نے 4 سال جو ہے توشہ خانے سے کروڑ روپیہ بنایا ہے, اور وہی آپ نے کیا ہے. اور اس وقت آپ نے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا ابھی بھی ہو رہا ہے. یہ تو وہی لوگ ہیں نا جو پہلے والے تھے. آپ کہتے تھے ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے, لیکن آپ نے بھی وہی کچھ کیا ہے. تو اس لیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارے ایک جیسے ہیں. عمران خان لیکن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو گراف ہے وہ اوپر جائے گا؟ میں پتہ کیا چاہتا ہوں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بڑی زیادتی ہے, ہمیں بڑا فائدہ ہوگا برابری پارٹی کو اگر 2 کام ہوں. یا تو عمران خان اور آصف زرداری دونوں نااہل ہو جائیں اور یہ پارٹیاں ختم ہو جائیں, یا ان پارٹیوں کے اندر عام لوگ نہیں, یہ جو باقی کے لوگ ہیں تو وہ بھی ارب پتی, لیکن وہ ان کی لیڈرشپ میں آ جائیں تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. پارٹی گرو کرے گی. اب برابری پارٹی, یہ تینوں ہٹ جائیں منظر سے, تینوں نااہل ہو جائیں, اور یا پھر ان تینوں کو اہل کیا جائے, اس سے بھی ہماری پارٹی گرو کرے گی. دیکھیں نا, نواز شریف بھی اہل ہو جائیں, عمران خان کو بھی آپ نااہل نہ کریں, اور آصف زرداری کو بھی نہ کریں, تو اسے ہوگا کیا؟ اسے ہوگا یہ کہ یہ جب تینوں آپس میں لڑیں گے نا تو لوگوں کو پتہ ہوگا اب یہ پھر وہی لڑائی شروع ہو گئی ہے. اب کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں عام لوگوں کے لیے لڑ رہا ہوں. کوئی کہے گا, سب کو پتہ ہوگا یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے لڑ رہے ہیں, اور سب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, سب صدر بننا چاہتے ہیں. ہماری باڈی گرو کرے گی. تو ان دونوں طریقوں کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر آپ عمران خان کو اکیلے ہیرو بنا کے رکھیں گے, نواز شریف کو وہاں رکھیں گے, ہمیں نقصان ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا, کچھ شرپسند وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا. خان صاحب نے بعد میں کہا کہ وہ پی ٹی آئی ورکرز نہیں تھے, کوئی باہر کے لوگ تھے, پراپر پلان چیزیں تھی, پروپیگنڈا کیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ جو آدمی ویل چیئر میں بیٹھا ہو اور 3 دن بعد وہ ویل چیئر سے اٹھ کے اپنی بیگم کے ساتھ
عدالت میں جا رہا ہوں, اس سے زیادہ جھوٹا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جھوٹے آدمی ہیں, ان کو کوئی گولی نہیں لگی, آج تک کسی گولی کا ٹکڑا نہیں دکھایا گیا. فیصل سلطان نے کہا کہ جب پہلا انٹرویو آیا نا فیصل سلطان کا, ڈاکٹر فیصل سلطان جو کہ CEO ہیں شوکت خانم کے, میرے بڑے اچھے واقف ہیں, وہ بڑے سچے آدمی ہیں, کمیٹڈ آدمی ہیں اپنے کام سے. شوکت خانم کو وہی چلا رہے ہیں بیسکلی. اور میرا شوکت خانم میں بڑا پیسہ لگا ہوا ہے, میں نے بھی بڑا چندہ دیا ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ حالانکہ وہ عمران کے دوست ہیں آف کورس, انہوں نے کہا کہ دیکھیں فریگمنٹس لگی ہیں ان کو. اب فریگمنٹس ایون یہاں تک نہیں کہا کہ گولی کی فریگمنٹس لگی. آپ سن لینا ان کا انٹرویو, کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. میں ان کو جانتا ہوں, بڑے انٹیگریٹی والے آدمی ہیں. اب وہ سچ بھی نہیں پورا بول سکتے تھے کیونکہ عمران خان کو کیا کہتے تھے, ایکسپوز کرتے تھے. اس کے بعد وہ کبھی آئے بھی نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان تو اتنے بڑے جھوٹے آدمی ہیں, کہتے ہیں جی مجھے گولیاں لگی ہیں. وہاں سے چلیں بھائی, آپ اگر کسی کو گولی لگی ہو نا, اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا میں نے مرنا ہے یا جینا. وہ سب سے پہلے قریبی 3 اسپتال ڈھونڈتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہاں سے نکلے ہیں 2.5 گھنٹے گاڑی میں بیٹھے ہیں, بھئی راستے میں آپ کو کوئی رکاوٹ ہی مل جائے, شوکت خانم آئے ہیں وہاں سے. یہ جھوٹے آدمی ہیں, ان کو کوئی گولی نہیں لگی. آپ مجھے کہہ رہی ہیں نا کہ عمران خان جو ہیں وہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں, سارا کچھ PTI کے لوگوں نے کیا. وہ کارکن تھے بیچارے, ان کو عمران خان نے مشتعل کیا تھا ان کی سپیچز نکالنے. اسد عمر نے کیا, جس آدمی نے بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں ان کو. عورتیں بہت ہی شامل ہیں اس میں, ملیکہ بخاری بھی ہیں شاید, اور بھی, اور پھر کچھ لڑکی ہیں بیچاری نئی وہ ٹک ٹاکر ٹائپ ہیں. ان کو شوق ہے کہ ہم ٹک ٹاکر بن جائیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, عمران خان کا نام ہے, ہمارا نام بھی ہو جائے گا. وہ ہو بھی کیا تھوڑا بہت, تو وہ سارے اس میں موجود ہیں. اس کے علاوہ پھر جو کارکن نکلے ہیں عمران خان نے, میں ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں, عمران خان نے ان کو اکیلا چھوڑ دینا. میں نے عمران ریاض کو بھی ایک دفعہ کہا تھا, میں نے کہا تھا عمران ریاض آپ نہ کر لیں تھوڑا سا خیال, اس آدمی نے آپ کو چھوڑ دینا ہے, یہ آدمی آپ کے ساتھ نہیں چلے گا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں اتنے سارے لوگ اندر ہوئے تھے, آج عمران خان نے پہلی دفعہ بولا ہے, کیونکہ لوگوں نے اب طنز کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی سارے لوگ اندر ہو گئے ہیں, لیکن یہ صرف اپنی بیگم کے بارے میں بول رہے ہیں کہ میری بیگم کو نہ کچھ ہو جائے, کسی اور کے بارے میں نہیں بول رہے. تو آج پہلی دفعہ اتنا لمبا ٹویٹ کیا ہے کہ جی وہ یہ جو سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اس کو فرق نہیں پڑتا. کوئی ایک اچھی چیز بھی آپ کو لگتی ہے, کوئی کوالٹی بھی آپ کو خان صاحب میں نظر آتی ہے کہ نہیں؟ وہ ہیلتھ وائز فٹ آدمی ہے, ٹریننگ اچھی کرتے ہیں, لوگوں کو سیکھنا چاہیے ان سے, اپنی ہیلتھ اچھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے. دوسرا یہ کہ وہ اچھی چیز نہیں ہے جو میں کہنے لگا ہوں, وہ نا بہت ہی ایک ریزولوٹ قسم کے آدمی ہے کہ میں نے ضرور کرنا ہے. لیکن دیکھیں ریزولوٹ ہونے کا بھی نا, ڈٹرمنٹ ہونے کا بھی نا ایک لیول ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو جا کے پتہ لگتا ہے کہ میری اتنی ڈٹرمنیشن سے کہیں قوم کو یا عام لوگوں کو نقصان تو نہیں ہو رہا. تو یہ ضد ہوتی ہے پھر. تو پہلے تو ان کی وہ تھی, ریزولو تھا, اب ان کی ضد ہے, یہ زیادتی ہے. پہلے وہی چیز ان کی کوالٹی تھی, اب یہ ان کی خامی بن گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں آپ کا پسندیدہ سیاستدان تو کوئی نہیں ہے تو پتہ چل گیا, لیکن پاکستان میں کوئی آپ کا فیوریٹ سنگر؟ میرے تو مہدی حسن صاحب آل ٹائم, اور عورتوں میں نور جہاں صاحبہ. اور پھر اگر آپ کلاسیکل میں جائیں تو استاد سلامت علی خان, روشن آرا بیگم, استاد امانت علی خان, پھر طفیل نیازی. وہ خیر کلاسیکل میں نہیں آتے لیکن وہ فوک میں آتے ہیں, لیکن یہ بہت بڑے لوگ تھے. اس کے بعد پھر میں ہمارے جو ہم اثر گلوکار ہیں سارے, مجھے لگتا ہے کہ ان میں راحت فتح علی خان اور شوکت امانت علی خان اور سجاد علی اور جاوید بشیر. واہ, جاوید بشیر کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹرینڈ آدمی ہے, ان سے زیادہ ٹرینڈ کوئی نہیں ہے. کمال سنگر ہیں وہ, ان کو وہ شہرت ابھی تک نہیں ملی جو ان کو ملنی چاہیے تھی. وہ راحت اور شفقت اور لوگوں کو مل گئی جو ٹرینڈ لوگ تھے, لیکن جاوید بھی بہت اعلیٰ ہیں. اچھا پھر نئے لوگوں میں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو اور بڑا اچھا گاتے ہیں. ان میں ایک نے تو بڑا نام بنا لیا ہے, علی سیٹھی نے. ہی از اے ویری گڈ سنگر اور سیلف ٹرینڈ ہے, وہ اس کی فیملی میں نہیں تھا کوئی. پھر ایک نبیل شوکت بہت اعلیٰ سنگر ہے, اور پھر امانت علی بہت زبردست سنگر ہیں, ٹرینڈ آدمی ہے. اور بہت سے لوگ ہیں. ابھی آج کل ساحر علی بگا میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ساری عمر میرے ساتھ کام کیا اس نے, تو آج کل اس نے بھی بڑے اچھے گانے بنائے ہیں اور وہ بڑا اچھا جا رہا ہے. اور وہ میں اس کو سنگر سے بھی بڑا میوزیشین مانتا ہوں, بہت بڑا میوزیشین ہے, وہ میوزک ڈائریکٹر بھی ہے. لیکن میرا خیال ہے وہ نہایت اچھا ایک مقبول گانے گانے والا سنگر بھی ہے. تو بہت سے لوگ ہیں.
ایک گانا ہے بن تیرے کیا ہے جینا, آج کل میں بہت زیادہ سن رہی ہوں, بہت ہی اچھا گانا ہے, اگر آپ وہ گنگنا دیں تو. بن تیرے کیا ہے جینا, بن تیرے کیا ہے جینا, میرے دل کی رانی تم, میری خوشیوں کا موسم, میرے خوابوں کی تعبیر, میرے سپنوں کی تصویر, بن تیرے کیسی یار, وہ جیت ہو یا ہار, تیرے سنگ ہے سب کچھ, تو نہ ہو تو بیکار, بن تیرے کیا ہے جینا. ویری نائس. یہ کس کے لیے لکھا تھا آپ نے؟ میں نے کسی کے لیے نہیں لکھا تھا, یہ امیجنری آپ ایک چیز کرتے ہیں پوئٹری. یہ جو پاپ میوزک ہے نا, اس میں زیادہ تر لوگ اپنے ایکسپیرینسز کے اوپر نہیں بناتے گانا, ہم امیجن کر کے بناتے ہیں. تو محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر ایک کے اندر ہوتا ہے, بالکل. وہ ماں باپ سے شروع ہوتی ہے, اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا جن سے مخالف تک جاتی ہے, تو سب کے اندر ہوتی ہے, میرے اندر بھی ہے, تو امیجنری لکھا ہے یہ. آج کل ایک گانا ہے دوستی, جو کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں پاک آرمی کی ویڈیوز پہ یا اس طرح بہت زیادہ لگا ہوتا ہے, اگر وہ بھی 2 لائنز آپ گنگنا کے سنا دیں. میں بھی بالکل سنا دیتا ہوں, اور میں تمام قوم کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اور ان کو متحد رہنے کا مشورہ دے رہا ہوں. رہے نہ رہے یہ جیون کبھی, بنیے رہے دوستی, ہے تیری قسم او یارا میرے, جدا ہم نہ ہوں گے کبھی, ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا, یہ بندھن رہے یوں صدا, یہ طاقت تیری, یہ قوت تیری, بڑھے ہے میری یہ دعا, او میرے یار تو میرا پیار, صدا رہے تو سلامت, تیری میری یہ دوستی, یوں ہی رہے تا قیامت. پاکستان زندہ باد. ویری نائس. بہت شکریہ جواد صاحب آپ کے وقت کا. میرے ساتھ جواد احمد صاحب موجود تھے, گانے بھی آپ نے سنے ہیں, ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.